رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زندگی پچھلی امتوں کے مقابلے میں انتہائی مختصر ہے اور اس عمر کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ سابقہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے ان کی عمریں، ان کی تبلیغ کرنے کی عمریں، ان کی جو امت تھی اس کی عمریں، کہیں 400 سال تک جنازہ نہیں اٹھتا تھا، ہزار سال لوگوں کی عمر ہوا کرتی تھی، 500 سال تک کسی کو بخار اور درد نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمارا جو زمانہ ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم آخری امت ہیں۔ ہمارے بعد ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات اقدس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور اسی طرح ہم جو امت ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ 50 سے 70 یا 60 سے 70 ہماری اوسطن عمر ہے، 50 اور 70 کے درمیان، 60 اور 70 کے درمیان۔ یہ دونوں روایتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے، 50 کا لفظ بھی، 60 کا بھی اور 70 کا بھی، اس کے درمیان ہماری عمر ہے اوسطن۔ صبح ہم اٹھتے ہیں تو جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ شہر کے میناروں سے صدا بلند ہوتی ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا پھوپھا رضا الہی سے، قضاء الہی سے فوت ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیہات کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، گاؤں کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، قبرستان حاضری دیں، یا پھر 7 گاؤں سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے صدائیں آتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے اس کو سقراط الموت کے اندر نقل کیا ہے کہ جس شخص کو موت نصیحت نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی واعظ، دنیا کا کوئی پیر فقیر اس کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کی ذات اقدس سے بھی یہ منقول ہے، کیا فرماتی ہیں جس گھر سے جنازہ اٹھ گیا ہے اور ان لوگوں نے سبق نہیں پکڑا تو پھر دنیا کا کوئی استاد ان کو سبق نہیں دے سکتا۔ یعنی سب سے بڑا واعظ کیا ہے؟ سب سے بڑا واعظ موت ہے۔ اور جس جان کے اندر آپ بستے ہیں، آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ موت ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے مشاہدے کے اندر آتی ہیں وہ اموات ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں پر بیماریاں آتی ہیں، کہیں پر سرخ بخار آ جاتا ہے، کہیں پر اور مختلف قسم کے امراض ہیں وجود کے اندر آتے ہیں اور پرے کے پرے کاٹ ڈالتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے اموات ہوتی ہیں۔ دونوں ممالک کے اندر جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ یہ ماضی قریب کے اندر پہلی جنگ عظیم کو آپ دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم کو آپ دیکھ لیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ آنکھ کیا آنکھ ہے کہ جو مشاہدہ نہ کرے، اور وہ قلب کیا قلب ہے کہ جو نصیحت نہ پکڑے۔ آئے روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس دنیا کا کہ کس قسم کے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری آنکھوں سے چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین چلے جاتے ہیں، بہن بھائی چلے جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار چلے جاتے ہیں، ہم جنازوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دفناتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس چیز کا میں عرض کر رہا تھا نا کہ سب سے زیادہ ذکر بھی کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ آپ وہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس طرح کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نصیحت پکڑیں، اور ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں موت کو۔ تو میں آپ سے پہلی درخواست میری یہی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں اور اپنی موت کے لیے تیاری بھی کریں۔ صرف یاد رکھنا یا 2 سیکنڈ کے لیے، 4 سیکنڈ کے لیے تذکرہ کر دینا، کہیں پر چلتے پھرتے ایک دن موت بھی آنی ہے، یہ کافی نہیں، اس کے لیے تیاری بھی کریں۔
جتنا طویل سفر ہوتا ہے اتنا زیادہ زاد راہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر کتنی زندگی ہے آپ کی؟ ہمیشہ کی ہے نا. تو پھر آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے بہترین زاد راہ تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن مقامات کے اوپر تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر حاضر ہو جائیں، اور جن مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر غیر حاضر رہیں. یہ تقوی ہے، یہ تقوی اختیار کریں، یہ آپ کا زاد راہ ہے. اس دنیا کا ساز و سامان زیادہ اکٹھا نہ کریں، یہ بوجھ ہے. آپ سفر کرتے ہیں نا، جتنا زیادہ آپ کے پاس سامان ہوتا ہے نا اتنا زیادہ آپ مشکل میں ہوتے ہیں، اور ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تو آسان ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر آپ نے کھانا پکڑا ہوا ہے، تیسرے ہاتھ کے اندر آپ نے تلاوت کے لیے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے. یعنی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں نا کہ آپ سفر کرتے ہیں نا تو جتنا زیادہ جو کچھ آپ لے کے جاتے ہیں نا، جتنا زیادہ بھی، تو آپ کیا ہوگا اتنا زیادہ آپ مشکل کے اندر ہوگے. کپڑے زیادہ ہوں گے، کھانا پینا زیادہ ہوگا، تو آپ زیادہ مشکل کے اندر ہوں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ہلکا موٹا سامان ہے، بس جو کپڑے آپ نے پہنے وہی پہنے ہوئے ہیں، پانی دیکھیں گے راستے میں کہیں مل گیا تو پی لیں گے، کوئی ہوٹل سرائے راستے کے اندر آئے گا کھا بھی لیں گے، آرام بھی کر لیں گے، تو آپ کا سفر آسانی سے کٹ جائے گا. بس یہی مثال دنیا کی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کے بارے میں سوال تو کیا جائے گا نا کہ میں نے تمہیں عطا کی تھی، میں تمہارا رب تھا، تمہارا خالق تھا، تمہارا الہ تھا، تو میرا وقت تو تمہارے لیے تھا، تمہارا وقت تو میرے لیے تھا نا. تو نعمتیں بھی میں نے عطا کی تھیں تمہیں، تو میری ان نعمتوں کا مصرف کیا ہے؟ میری ان نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا ہے؟ اس بارے میں سوال تو ہوگا نا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، بلڈنگیں، مکان، دولت، جائیداد، اولاد، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر آپ تو شکریہ ادا کریں تو پھر تو الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ سب سے بڑی صورت یہ کہ اس کے راستے کے اندر خرچ کی جائیں، اس کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کی جائیں. تو جو کچھ اللہ نے دیے اس کی سربلندی کے لیے آپ خرچ کریں گے تو پھر تو کوئی حساب نہیں ہے. لیکن آپ دنیا کے ان چکروں کے اندر پڑ جائیں گے، اور یہ متاع غرور جو ہے، یعنی دنیا کے اوپر اکتفا کر لیں گے اور دنیا کے مقابل آخرت کو آپ بھول جائیں گے، اسی کو اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھیں گے اور اپنا سب کچھ یہیں آپ پانا چاہیں گے، تو پھر حساب تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دینا ہوگا، ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا. بسم اللہ. الحمدللہ. اس بارے کے اندر آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے میری تیاری کیا ہے، وہاں کے لیے میرا زاد سفر کیا ہے. دنیا کے اندر کچھ کم رشتے ہیں جو مخلص ہیں، یہ بات میری آپ نے یاد رکھنی ہے. کم رشتے ہیں جو مخلص ہیں. آپ کے والدین کیسے ہی فاسق، فاجر، گناہگار کیوں نہ ہوں، اپنی اولاد کا ہمیشہ وہ بھلے ہی چاہتے ہیں. اور میں نے اس بات کو نوٹ کیا، تمام جو بچے میری بچیاں سن رہی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، زندگی آپ نے گزارنی. اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ ایک دائرے کے اندر رہ کر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دی ہے ایک دائرے کے اندر. میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ والدین کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ خیر رکھ دیتا ہے. مثال کے طور پر شادی کی آپ کو اجازت ہے، جو لڑکی آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ شادی کریں. لیکن جو لڑکی آپ کے لیے والدین نے پسند کی، اگر آپ اس سے شادی کریں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر رکھ دے. وہ ہو سکتا ہے آپ کے فیصلے کے اندر خیر نہ ہو، آپ کا فیصلہ جذبات کے اوپر مبنی ہو، آپ کا فیصلہ خواہش نفس کے اوپر مبنی ہو، لیکن والدین تو آگے کا بھی سوچتے ہیں نا. تو والدین جیسے بھی ہوں، گناہگار ہوں، فاسق فاجر ہوں، بے نمازی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے لیے خیر رکھی. اولاد کے حق میں وہ فیصلہ کر چلتے پھرتے کہہ دیتے بیٹا یہ کر دینا، بس اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر رکھ دیتا ہے. لہٰذا اپنے والدین کو اہمیت دیا کریں. بعض باتیں تو وہ ہیں نا جو ان کی ہر صورت آپ نے ماننی ہے، وہ فرض ہیں آپ کے اوپر، اور بعض باتیں وہ ہیں کہ جو نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا آپ کو حکم دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم آپ کو دیں، وہ تو آپ نہیں مانیں گے.
لیکن درمیان کے اندر کچھ آپ کے اپنے اختیارات بھی ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، لیکن وہ اپنے اختیارات آپ والدین کو سپرد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے اندر بے پناہ برکتیں دکھائے گا۔ بس یہ بات میری آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ خواتین سے میرا ایک سوال ہے اور ان کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو عورتیں ہیں، ہمارے گھر کی بہنیں بیٹھیں ہیں، آپ کی گود کے اندر مستقبل کی ایک قوم پرورش پاتی ہے، یہ جو اولاد ہوتی ہے نا آپ کی، یہ مستقبل کے ماہوار ہوتے ہیں، یہ آپ کی گود کے اندر پرورش پاتے۔ میں اب اس تعلیم کی طرف نہیں جاؤں گا کہ تعلیم آپ اس کو کیسی دلوائیں گے، اتنی بات یاد رکھ لینا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اولاد کے لیے سب سے بیسٹ تحفہ جو والدین کی طرف سے ہوتا ہے نا وہ تعلیم ہوتا ہے، بہترین تحفہ۔ اس کو تو آپ زیور سے آراستہ کریں ہی کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی کریں۔ بے شک بچے سکول جائیں، مدرسے جائیں، تربیت کا آپ خیال رکھیں۔ یہ میری خواتین کو خصوصی میں کہہ رہا ہوں، نظر رکھیں اپنے بچوں کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ کتنی کلاس کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ جس قاری صاحب کے پاس مسجد قرآن پاک پڑھنے جاتا ہے یا وہ ہمارے گھر کی بیٹھک دروازے کے اندر آ کے ہمیں پڑھاتا ہے، وہ کس کیریکٹر کا آدمی ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ وہ آپ کے بچے کو دہشت گرد اور خودکش بمبار بنا دے، اللہ رسول کا بے ادب بنا دے، یہ تو آپ کے اوپر بار ہے۔ لہٰذا اس چیز کا آپ نے خصوصی طور کے اوپر آپ نے خیال رکھنا۔ خواتین سے دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے، بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں۔ بس کہو کہ والدہ کے یا والد کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی، وہ زبان سے ہی کہہ دیتے ہیں اللہ تمہارا ایسا کرے، اللہ تمہارا ایسا کرے، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ پکڑ لیں تمہارے الفاظ اور اسی کے اوپر آمین ہو جائے اور جیسا تم چاہتے اس طرح ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنی اولاد کو اپنے دکھ کے اندر دیکھ سکیں گے؟ لہٰذا یہ جو ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی باتیں، یہ آپ نہ کیا کریں۔ اپنے بچوں کو بد دعا کسی صورت کے اندر نہ دیں، اپنے بچوں کو گال کسی صورت کے اندر نہ دیں، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اپنے خامند کے ساتھ آپ بحث مباحثہ نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے، بہت برا اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس چیز سے آپ پرہیز کریں۔ دودھ بچوں کو پلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، جو دعا درود کلمہ آپ کو آتا ہے۔ میں آپ کو مسنون دعائیں بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے اگر آپ کو آتی ہیں تو الحمدللہ۔ یہ بھی ایک پورا کورس ہے نا کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کھانا کھاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، واش روم جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کھانا پکاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، گھر کی صفائی کے دوران، فصلوں کا دورہ کرتے ہوئے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے جو آپ کی کھیتیاں ہوتی ہیں، ملاقات کے وقت، رخصتی کے وقت، مجلس کے اختتام کے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک تو ایک مستقل کورس ہے، آپ سیکھیں، کسی قریبی عالم دین کے پاس بیٹھیں، پڑھیں آپ، نہیں تو خیر مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتا دوں گا، پڑھتی رہا کریں۔ لیکن چلو مسنون دعائیں پہلے تو یاد کریں، نہیں آتی تو چلو جو کچھ آپ کو آتا ہے، کچھ تو آتا ہے نا، ہر مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہیں، کچھ الحمد شریف، کچھ قل اللہ احد آپ کو آتا ہوگا، سورۃ الاخلاص آتی ہوگی، کچھ کلمہ درود دعا درود آپ کو آتی ہوگی، وہ پڑھتی رہا کریں۔ کھانا کھاتے وقت، بچوں کو دودھ پلاتے وقت، گاڑی کے اندر چلتے بیٹھتے اٹھتے، سورۃ الواقعہ شریف پڑھ کریں، قرآن پاک دیکھ کر، سورہ یاسین شریف۔ سورۃ الواقعہ رزق کا خزانہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، رزق کا خزانہ۔ اور سورہ یاسین کو آقا علیہ السلام نے جامع ترمذی کی روایت کے مطابق قرآن پاک کا قلب قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سورہ یاسین ایک دفعہ تلاوت کرنے سے 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور سورہ اخلاص کو آقا علیہ السلام نے بخاری کی روایت کے مطابق قرآن کا تھرڈ قرار دیا، 1/3 قرآن کا یہ تیسرا ہے۔ تو یہ آپ کو آتا ہے نا، اس کی پکی تلاوت کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ، پکی تلاوت کیا کریں۔ سارے قصائی ہیں اسپتالوں کے اندر، ڈاکٹروں کے پاس آپ جا کے دیکھیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھی سارے عطائی ڈاکٹر ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کچھ کو چھوڑ کر ہزاروں روپے وہ فیسیں لیتے ہیں، نمبر کے اندر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، کاؤنٹر کے اوپر آپ کو منتیں کرنی پڑتی ہے، سفارشیں آپ کو کروانی پڑتی ہیں، اسپتالوں کے اندر داخلے آپ کو سفارشوں سے ملتے ہیں۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ سرکاری ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اسپتال کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر جائیں، سرکاری ہاسپٹل کے اندر تو جان سے آپ دو بیٹھیں، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر جائیں تو دولت سے آپ 2 بیٹھیں، جائیداد پراپرٹی سے آپ 2 بیٹھیں۔ کیا سلوک یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو ہمیں بچائے ان چیزوں سے۔ وہ پرانے ہمارے لوگ ہوتے تھے نا، بزرگ، وہ ٹھیک کہتے ہوتے تھے،
اللہ تعالیٰ تھانہ کچہری سے، اسپتال سے، اور ایک آدھ اور پٹواریوں کا نام لیتے تھے، یا اس طرح ایک تیسرا بھی ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ میں بچانا اس چیز سے۔ تو اگر آپ ان معاملات کے اندر ملوث نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ 1000 بیماری، یہ میں صرف خواتین سے کہہ رہا ہوں، اچھا 1000 بیماریوں کا علاج صبح اٹھنے میں۔ رات کو آپ اس نیت سے جلدی سو جائیں عشاء پڑھ کے کہ میں صبح نماز کے لیے جاگ جاؤں۔ میں خواتین سے مخاطب ہوں، مردوں سے میرے جو بہن بھائی سب سے ہی ہوں، بہرحال خصوصی آج میں آپ سے بات کروں۔ نماز کے لیے آپ اٹھیں نا، ایک تو پوری رات عبادت کا ثواب، عشاء پڑھ کے سو جائیں، صبح کی نماز کے لیے آپ بیدار ہو جائیں۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ قیام اللیل ہے، یہ کیا ہے؟ قیام اللیل ہے ایک قول کے مطابق، یعنی پوری رات آپ نے قیام کیا اللہ کی بارگاہ۔ پھر 1000 بیماریوں کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علاج رکھا ہے، کس میں؟ صبح کے اٹھنے میں۔ یعنی رات کو جلدی سوئیں اس نیت سے کہ صبح کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بیداری نصیب کرے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جس وقت آپ کو آرام، آپ کی نیند جو ہوتی ہے، صوفیاء بھی یہی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے نیند ضرور ہونی چاہیے۔ یعنی بدن کے لیے جو ہمارا یہ جسم ہے، باڈی ہے، اس کے لیے 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے، اور 8 گھنٹے نیند سے زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، آپ آٹومیٹک اٹھ جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ اس طرح کیا نا کہ بہت پہلے سال کی بات ہے، میں نے اپنے استاذ گرامی سے یہ بات عرض کی تھی کہ مجھے فلاں دن یا 2-3 دن میں صبح کے لیے اٹھ نہیں سکوں، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا یہ بہت پرانی بات ہے، نماز ابھی تک تیرے دل کے اندر نہیں اتری ہے۔ یہ تحت الشعور اور لا شعور کی جو آپ بحثیں پڑھتے ہیں نا، یہ جس وقت یہ معاملات آپ کے لا شعوری ہو جائیں نا، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی وہ ٹائم ہوتا ہے نا آٹومیٹک آپ کا جسم، آپ کا جو باڈی ہے تو اس طرف متوجہ ہو جائے، سارے کام بندہ چھوڑ دے اور وہ پہلے ہی الارم بجنا شروع ہو جائیں کہ یہ کام اب ہونے والا۔ اب بیدار کوئی ہو گیا تو چلو پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح ہے تو کوئی زندگی نہ ہوئی۔ بہرحال میں ان لمبی باتوں کی طرف نہیں جاتا، آپ کو شارٹ یہی بتاتا ہوں، 1000 بیماریوں کا علاج، 1000 پریشانیوں کا علاج صبح اٹھنے کے اندر ہے۔ خود بھی اٹھیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنے خامند کو اٹھائیں، بیویوں کو، جو گھر کی باقی مائیں بہنیں ان کو اٹھائیں، دروازہ کھٹکھٹا دیں۔ میں بھی اسی طرح کرتا ہوتا ہوں، دروازہ میرے ساتھ، یہ اس طرف بھی ایک بھائی کا کمرہ ہے، یہ ساتھ بھی بھائی کا کمرہ ہے، اس کے ساتھ والدین ہیں، چلو وہ تو اذان سے بھی پہلے الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ یہی دو میں ان کو بیدار کرتا ہوں، الحمدللہ یہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن رہ جائیں تو میں ذمہ دار تو نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بس مجھے ثواب اس چیز کا ملتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے جگہ ہے۔ شکر آپ ادا کریں، اور اس دن میں کہتا ہوں گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے کہ جس دن آپ کی وجہ سے کوئی شخص اٹھ کے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ کسی کو تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اتنی وفاداری تو نبھائیں نا، کسی ایک شخص کو آپ لے جائیں اور سجدے کے اندر آپ اس کو سجدے کے اندر جھک جائے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پاک پروردگار تیری خاطر دیکھ، میں نے تیرے بندے کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا، اب اس کے دل کو پھیرنا یا اللہ تیرا کام ہے۔ اب میری بات آپ سمجھیں نا، تو یہ عادت بنائیں اپنی، کہ کیا عادت بنائیں؟ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں۔ میں نے خواتین کو یہ نوٹ کیا ہے نا کہ یہ دنیا کی نوکری ہے نا، بچے نوکر پیش ہو جاتے ہیں نا، تعلیم حاصل کر لیں، میٹرک کر لیں، ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، ایم اے کر لیں، ایم ایس سی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ دنیا کی نوکری ہے نا۔ تو ان سکوں کی خاطر کتنا آپ محنت کرتی ہیں۔ میں کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں اپنے بچوں کے، وہ بیڈ کے اوپر نا، وہ اگر سکول کالج کا ٹائم ہو جائے نہ اٹھے نا، تو ان کے بیڈ کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، کمبل کے اوپر، اٹھیں جلدی کریں۔ وہ مطلب پانی ڈالنے سے یہ مراد نہیں کہ بیڈ کو وہ اس طرح کر، پانی ڈالنے سے یہ مراد وہ چھانٹے پانی کے چھینٹے مارتے ہیں ان کے منہ کے اوپر، یہ جلدی اٹھ جائیں، کمبل کے اوپر پانی پھینک دیتے ہیں، جلدی اٹھو۔ لیکن کیا آپ دل سے ہاتھ رکھ کے دل کے اوپر مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا کبھی آپ نے ایسا نماز کے لیے بھی کیا ہے کہ بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے نا آپ وہ اہمیت اس کو نہیں دیتے، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، نام ان کا مجھے یاد نہیں، انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا مر گیا، لوگ میرے پاس آتے ہیں تعزیت کے لیے، لیکن میری نماز قضا ہوتی ہے تو میرے پاس تعزیت کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یعنی اس نقصان کو اس نقصان سے انہوں نے کم سمجھا ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، بے شک بھیجیں بچوں کو، کون مخالف ہے اس چیز کا، بچے پڑھیں، دنیا کا روزگار حاصل کریں، لیکن ساتھ ان کی دینی تربیت بھی آپ کریں۔
ساتھ ان کی آخرت کی فکر بھی آپ کریں. جہاں پر دنیا کی فکر وہاں پر آخرت کی فکر بھی. اور جب آخرت انسان کی مضبوط ہو جائے, انسان آخرت کی فکر کے اندر لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں نے یہ باقاعدہ یہ حدیث پاک پڑھ کے مشکوٰۃ شریف کی سنائی تھی کہ جو اپنی فکروں کو ایک فکر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس کے کام سنوار دیتا ہے, اور جو اپنی فکروں کو الجھا دیتا ہے تو پھر وہ دنیا کی مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں, پھر دنیا کے شعلوں کے اندر وہ پڑ جاتا ہے. بسم اللہ. الحمدللہ. تو صبح کی نماز جس وقت پڑھ لیں آپ نا, پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں. سورہ واقعہ شریف رزق کا خزانہ یہ پڑھا کریں, روزی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور صبح کی نماز کے بعد پھر اٹھ کر آپ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں. جس نے جہاں پر جانا ہے وہاں کی تیاری کریں. میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں, 1000 فساد, بیماریوں کا, پریشانیوں کا حل صبح بیدار ہونے میں. اس چیز کو خواتین نے اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے. گھر کے اندر گندے برتن, گندے کپڑے, یہ نحوست کا باعث ہوتے ہیں. بے شک آپ گھر کے اندر 100 تعویذ لٹکا لیں, 100 دفعہ قرآن پاک پڑھیں, لیکن یہ کمرہ ہے مثال کے طور پر جہاں پر میں بیٹھوں, یہاں پر دائیں بائیں گندے کپڑے پڑے ہوئے ہیں نا, تو ایسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اپنا نور رکھتا ہے پاک صاف ستھری جگہ کے اندر. آپ کو اپنا ظاہر سنوارنا ہوگا. بعض گھروں کے اندر کبھی جانا ہوتا ہے نا, دن کے 11 بج رہے ہوتے ہیں, چارپائیوں کے نیچے کپ پڑے ہوتے ہیں, چائے پی کر ادھر ہی وہ چائے کی جو پتی ہوتی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, فرش گندے ہیں, بچوں کے کپڑے گندے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, اور اپنی نحوست کی شکایت کرتے ہیں. تو نحوست آپ خود بناتی ہیں نا, نحوست آپ خود بناتی ہیں. صبح صبح اٹھ کے آپ اس طرح کریں کہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں. میرے ایک دوست ہیں ساتھ ہی ایک گاؤں کے اندر, ان کو میں نے دیکھا, ان کی یہ عادت مجھے بڑی پسند ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ صبح کی نماز پڑھ کے نا, صبح کی نماز پڑھ کے مطلب چھوڑو, میں آپ کو کیا بتاؤں, 9 بجے تک ان کے سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں. صبح 9 بجے تک, آپ رات 9 بجے تک بھی اتنا کام نہیں کر سکتے, صبح 9 بجے تک اس کے سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں, سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ اٹھتے ہیں اذان سے 1 گھنٹہ پہلے, تو وہ ذمہ دار کرتے ہیں نا, تو اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں نا, تو جو کچھ وہ جانور وغیرہ کو وہ پٹھے وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں, جو کچھ کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, پھر صفائی کو شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ دودھ دوتے ہیں جانوروں کا, وہ بازار جاتا ہے, پھر گاڑی جاتی ہے, تو اذان کے وقت وہ جس وقت اذان ہوتی ہے نا یہ کام وہ کر چکتے ہیں. اب نہا دھو کے نماز کے لیے چلے گئے, نماز سے آتے ہیں, وہ گاڑی جو دودھ والی آتی ہے اس کو وہ دے کے, تو اپنا زمینوں میں جو کام ہوتا ہے تھوڑا بہت ضروری ہو جاتا ہے, سبزیاں توڑنی ہوتی ہیں یا کچھ گوڈی وغیرہ کرنی ہوتی ہے, وہ کر لیتے ہیں. 9 بجے بالکل وہ ستھرے کپڑے پہن کے نا اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دوست آتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, اور اتنے اشاش بشاش ہیں وہ, میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کے چہرے کی رونق آپ دیکھیں. دن کو پھر نماز روزہ کرنا, ہم اٹھتے ہی دن 11 بجے, پھر کہتے ہیں وقت کے اندر برکت نہیں. وقت کے اندر مجھے بتایا نا کیا برکت ہو, آپ کی صبح ہی 10 بجے شروع ہو رہی ہے, صبح ہی 11 بجے شروع ہو رہی ہے. میں بھی آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, ابھی دیکھیں نا میرے پاس یہ پاکستان کے اندر اس وقت صبح 10:30 بج رہے ہیں. اب میں نے ایک گھر کے اندر جانا ہے ختم قرآن کے لیے, میرے ساتھ ایک دوسرے دوست بھی ہیں, ہم جا رہے ہیں ابھی مرزا گاؤں کے اندر, یہ اٹک شہر کے ساتھ مرزا گاؤں. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح اتفاق ہوا ہے. اب ہمیں وہ کہیں نا کہ حافظ صاحب آپ آ جائیں, صبح کی نماز پڑھ کے ہم آ جائیں گے, لیکن وہ بازار کے اندر اب ایک, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سارے لوگ اٹھتے ہی مثال کے طور پر 11 بجے, تو میں وہاں پر جا کر کیا کروں گا, مجھے آپ بتائیں نا. تو یہ ایک اجتماعی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ دور کرے, بس آسان سی بات آپ کو بتاؤں. تو یہ میری دوسری ایڈوائز آپ کو ہو گئی نا. پہلی ایڈوائز تو ہے نا اپنی موت کو یاد رکھیں, اس کے لیے تیاری کریں, اور دوسری یہ ہو گئی کہ اپنے یہ معاملات, گھر کے بچوں کی تربیت, گھر کی صفائی ستھرائی, یہ معاملات سارے آپ نے خود بخود مد نظر رکھنے. بچوں کو میری یہی نصیحت ہے کہ والدین کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے دنیا کا. آپ کو خدا نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں نا, اس کا سبب یہ آپ کا وجود ہے. یہ آپ کا وجود ہے نا, تو دیکھیں ابھی میں نے پانی پیا ہے, مجھے پیاس لگی ہوئی تھی, ابھی یہ چائے میرے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ ساری نعمتیں نا اللہ تعالیٰ کی, اس کا سبب کیا ہے, یہ وجود. اور اس وجود کا سبب کون ہے, والدین. والدین ہیں نا, تو آپ کا وجود مرہون منت ہے ان کی. تو ہر نعمت کا سبب پھر کون ہوئے, والدین ہوئے. ہر نعمت کا ذریعہ کون ہوئے, والدین ہوئے.
آپ کے لیے دعائیں کرنے والے، آپ کے لیے رونے والے، آپ کے لیے دکھنے والے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے نا، اس کے لیے آپ فقط مردم میں شماری کے اندر آتے ہیں، بس گنتی کے اندر آتے ہیں۔ کتنی آبادی ہے جی؟ 17 کروڑ ہے۔ اچھا، طاعون کی بیماری آئی 2 کروڑ مر گئے جی، ختم 15 کروڑ رہ گا، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن آپ گھر سے چلے جاتے ہیں نا تو اس وقت تک ان کو نیند نہیں آتی جس وقت تک آپ واپس نہیں آتے ہیں۔ میں اب ایک قسم کا بوڑھا ہو گیا ہوں، 32 سال میری عمر ہے، میری بیوی ہے، میرا ایک بچہ ہے، لیکن میں قسم تو میں اٹھاتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہیں آتا ہوں گھر نا، والد صاحب بالکل سامنے وہ دروازہ، یہ بھی مسجد والا بھی اور وہ سامنے گھر والا بھی کھلا ہوا ہوتا ہے کہ کس طرف سے آئے گا، ہاں بیٹا کہاں پر پہنچے ہو، بار بار کالز آتی ہیں۔ جس وقت میں آ جاتا ہوں پھر وہ سکون کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال سب کا ہے، سب کا یہی حال، وہ اپنی اولاد کی کیئر کرتے ہیں، اپنا آرام ان کے آرام کے اوپر قربان کرتے ہیں، اپنا آج تمہارے مستقبل کے لیے قربان کرتے ہیں، ہر دم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے، نشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے والد کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر اور اپنے والدین کا شکر۔ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا، اس سے بڑی شان میں آپ کو والدین کی کیا بتاؤں۔ حضرت اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ حضور کی زیارت کے لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں، ایک تو غلبہ حال کی وجہ سے، دوسرا اماں جان کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اس نے اماں کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اس شخصیت کو دیا ہے۔ مستدرک پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ افضل التابعین ہے، یعنی تابعین میں سے افضل۔ حضور کا زمانہ نہ تو نے پایا لیکن جا نہیں سکے اپنے غلبہ حال کی وجہ سے اور اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو چونکہ والدین کا بھی وہ میرا موضوع نہیں، صرف چلتے چلتے آپ کو یہی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ان کی قدر کریں۔ یہی سب کچھ ہے، یہی آپ کے والی نعمت ہے دنیا کی۔ میرے والد صاحب معذور ہیں، اٹھ نہیں سکتے، سب جانتے ہیں، 1000 فتنوں سے اس وقت میں مقابلہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس یہی سمجھے نا، ایک بلہ ہے میرے پاس اور چاروں طرف سے لوگ میرے اوپر گیند پھینک رہے ہیں اور میں سب کو ایک ہی بلے سے ہیٹ لگاتا ہوں۔ کچھ وہ گیند مجھے لگ جاتے ہیں، مجھے زخمی کر دیتے ہیں، لیکن اکثریت کو میں اڑا رہا ہوں، چھکے چوکے لگا رہا ہوں۔ صرف ایک معذور والد کی میرے پشت کے اوپر دعا ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ میں بھی نیست و نابود ہو گیا ہوتا، تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ تو ان کی دعائیں لیں۔ مجھے استاد جی فرمایا کرتے ہیں، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ابو جی دعا کریں، امی جی دعا کریں، استاد جی دعا کریں، یہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے، آپ کام ہی ایسا کریں کہ وہ آپ کو دعائیں ملیں۔ دعائیں لی جاتی ہیں، کروائی نہیں جاتی، بس یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا، ان کی قدر آپ نے کرنی۔ اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہی میں پھر درخواست کرتا ہوں آخری، چونکہ میں نے بھی نکلنا ہے، بس آپ کے ساتھ آپ کے ابو کی عزت، والدین کی عزت، استاذ پیر کی عزت، ملک کی عزت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا قدم پھسلنا نہیں چاہیے۔ آپ کو ہزاروں ورغلانے والے لوگ ملیں گے، میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، ہزاروں ورغلانے والے آپ کو ملیں گے، کوئی آپ کو محبت کا جھانسہ دیں گے، کوئی آپ کو مستقبل کا جھانسہ دیں گے، کوئی کیا کہیں گے، کوئی کیا کہیں گے، کچھ بھی نہیں۔ میں خود دیکھ چکا ہوں، اس معاشرے کو میں بالکل قریب دیکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ میرے سامنے رزق ہے۔ اکثریت اس معاشرے کے اندر آپ کو منافق لوگ ملیں گے، آپ کے سامنے کچھ، دوسرے کے سامنے کچھ، سامنے آپ کے ہاتھ بھی چوم لیں گے، آپ سامنے آئیں گے، پاؤں بھی چوم لیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھ کے چلے جائیں تو سب سے پہلے وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ دروازے سے پار ہوا آپ کی غیبت شروع کر دیں۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کوئی بھی، نہ آپ کو کوئی دوست ہے، نہ عزیز رشتہ دار ہے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کا مخلص نہیں ہے۔ آپ کی روح سے کسی کو محبت نہیں، آپ کی شکل و صورت، دولت، پیسہ، کپڑے کچھ آپ کے پاس ہے تو لوگوں کی محبت ہے آپ کے ساتھ۔ جو ہی آپ کو حسن ڈلنا شروع ہوا، دولت ڈلنی شروع ہوئی، لوگوں کی محبت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، محبت کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئی ہیں نا؟ ہاں، آپ کا قدم پھسلے گا نا، آنے والے زمانے تک پھر تانے ملتے رہتے ہیں۔ لڑکیاں گھر سے چلی جاتی ہیں، چلو کوئی بھی کسی شخص سے شادی کے لیے جاتی ہیں، کر لیتی ہیں، زندگی کامیاب بھی ہو جاتی ہے،
لیکن کبھی نہ کبھی اولاد کو پھر تیسرے چوتھے درجے کے اندر بھی جا کے طعنہ مل جاتی تھی، تیری اماں نے تو یہ کیا تھا۔ اور یہ میں اپنی دیکھی ہوئی بات، سنی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود ان لڑکیوں کو، ان ماؤں کو جانتا ہوں کہ جن کو طعنے خود نہیں ملے، زندگی انہوں نے اچھی گزاری ہے، زندگی انہوں نے بیسٹ گزاری ہے۔ ٹھیک ہے والدین نہیں چاہتے تو انہوں نے اپنی مرضی سے، لڑکی تھی گھر سے چلی گئی ہیں، شادی کر لی ہے، مرضی سے شادی کی ہے، لیکن ان کی زندگی اچھیاں گزری ہیں۔ ان کی آگے جو بیٹی پیدا ہوئی دوسرے گھر، اس کو طعنہ ملا ہے کہ تیری امی تو فرار ہو کے آئی تھی۔ لہذا اپنی عزت کا خیال رکھیں، آپ کے ساتھ ہزاروں رشتے وابستہ ہیں، اور لوگوں کو طعنہ دینا نہیں چاہیے۔ گو کہ یہ جو ہماری معاشرت ہے، جو ہمارے ادب و آداب ہے معاشرے کے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف ہے یہ، لیکن تاہم اللہ رسول کی اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک لڑکی، اس نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی نہیں کی ہے، اپنی والدین کی مرضی سے اس نے شادی نہیں کی، اپنی مرضی سے کی ہے، تو اس کے اوپر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس نے ایک مستحب کو ضرور چھوڑا تھا، اچھے کام کو اس نے ضرور چھوڑا تھا، کہ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کی اجازت سے یہ کام کرتی۔ تو اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ باقی بھی کچھ باتیں بہرحال چلو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔